अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ़िलासफ़िकल मेथड्स पर बात करेंगे। बेसिक फ़िलासफ़िकल मेथड्स आर सिस्टमैटिक अप्रोचेस यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स। फ़लसफ़ाना मसाइल को समझने और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए बुनियादी फ़लसफ़ाना तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जो कि सिस्टमैटिक अप्रोच है उन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। यहाँ चंद बुनियादी फ़िलासफ़िकल मेथड्स का ज़िक्र किया जा रहा है जो कि है क्वेश्चनिंग मेथड, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल आर्गुमेंट। In philosophy, the questioning method is a technique used to explore complex ideas, challenge assumptions and stimulate critical thinking. क्वेश्चनिंग मेथड एक ऐसा टेक्निक है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को दरियाफ्त करने के लिए, अजम्पशन या मफरूज़ात को चैलेंज करने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग की हौसला अफजाई करने के लिए। Great Greek philosopher Socrates, Plato and Aristotle associated with questioning method। जो तीनों ग्रेट ग्रीक फ़िलासफ़र हैं सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, क्वेश्चनिंग मेथड को उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। सबसे पहले सोक्रेटिस ने इसका आगाज़ किया, मतलब सोक्रेटिस का जो तरीक़ाकार था वो क्वेश्चनिंग मेथड का था। प्लेटो भी अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ क्वेश्चनिंग मेथड को अपने डायलॉग में एक्सप्लोर किया। उसके बाद अरिस्टोटल ने भी अपने टीचर और अपने ग्रैंड टीचर के तरीक़ाकार को अपने फ़िलासफ़िकल इंक्वायरीज़ में इस्तेमाल किया। Socrates is known for his method of questioning which is now called the Socratic method। क्वेश्चनिंग मेथड को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है क्योंकि सुकरात का जो तरीक़ाकार था, सुकरात गलियों में जाकर लोगों से सवाल पूछकर उनके आइडियाज़ दरियाफ्त करता और उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता जब तक कि उनके पास कोई जवाब ना हो, और उसके बाद उसके फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ होते उनको उनके सामने रख देता। सोक्रेटिस ज़्यादातर उन लोगों से बातचीत करता जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल ज़ाहिर करते। सुकरात उनके सामने ख़ुद को ऐसा ज़ाहिर करता जैसे उसको कुछ नहीं पता और वो लोग इल्म वाले हैं, उनसे सीखना चाहता है करता। Plato used the Socratic method in his dialogue to explore philosophical ideas। प्लेटो के डायलॉग में भी हमें सुकरात का जो तरीक़ाकार है क्वेश्चनिंग मेथड है वो हमें नज़र आता है। वो फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल करता है। Aristotle employed questioning techniques in his philosophical inquiry। इसी तरह अरिस्टोटल ने भी क्वेश्चनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया अपने फ़िलासफ़िकल इंक्वायरीज़ में। दूसरा मेथड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इज़ अ फ़िलासफ़िकल मेथड दैट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग अ comprehensive and systematic account of philosophical system, theory or concept। This approach aims to provide a clear, coherent and detailed explanation of the subject matter, often using a structure and organized framework। Systematic presentation में किसी भी philosophical ideas या concept या theory को जामे तरीके से बयान किया जाता है। Systematic presentation का मकसद ये है कि बआसानी इसको समझा जा सके। Systematic presentation ये है कि जब कोई फ़िलासफ़र अपना ही फ़िलासफ़ी बयान करता है तो वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है ताकि इससे उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और एक रब्त रहे ताकि बआसानी तरीके से समझ में आ जाए। अरिस्टोटल प्रेजेंटेड अ comprehensive system of philosophy in his work covering topics such as metaphysics, ethics, logic and natural sciences। अरस्तू की फ़िलासफ़ी जो है वो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन की मिसाल है क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी, उसके काम को हम देखते हैं तो उसमें एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ फ़िलासफ़ी हमें दिखाई देता है कि वो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। मेटाफिज़िक्स को सबसे पहले रखता है, फिर उसके बाद लॉजिक आती है, एथिक्स आता है,
سوشل سائنسز کو کور کرنے کے بعد وہ نیچرل سائنس کی طرف جاتا ہے. مطلب سب چیزوں کو وہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن سب کی کرتا ہے. اس طرح وہ انسانی سوسائٹی اور یونیورس دونوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یونیورس میں انسان کس مقام پر ہے. ایمینوئل کانٹ ڈیولپڈ اے سسٹمیٹک اینڈ کمپریہنسو فلاسفیکل سسٹم ان ہز کرٹیک آف پیور ریزن. اس میں بھی وہ سسٹمیٹک اور کمپریہنسو فلاسفیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب ون بائی ون چیزوں کو لے کر چلتا ہے. ہیگل پریزنٹڈ a dialectical system of philosophy in his work which aimed to provide a comprehensive and systematic account of reality. ہیگل کا جو ڈائلیکٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی ہمیں ریئلٹی کو ایک جامع طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سائنتھسس کے ذریعے. کریٹیکل تھنکنگ از اے فلاسفیکل میتھڈ دیٹ انوالوز سسٹمیٹکلی ایوولوٹنگ انفارمیشن، آرگومنٹس اینڈ بلیف ٹو فارم اے ججمنٹ اور ڈیسیژن. It is a reflective and analytical approach that seeks to identify biases, flaws, and inconsistencies in reasoning. Critical thinking کا مطلب ہے تنقیدی نقطۂ نگاہ یا تنقیدی نقطۂ نظر. صرف کسی چیز پر کرٹیسائز کرنا نہیں بلکہ اس کو ہر اینگل سے دیکھنا. مطلب اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، کہ جو تعصبات ہیں، تضاد ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنا کریٹیکل تھنکنگ ہے. یعنی کسی بھی انفارمیشن، کسی بھی معلومات کو ہم سسٹمیٹکلی ایوولوٹ کریں، اس کو ہر طریقے سے دیکھیں، ایک آرگومنٹ بلڈ کریں، اور یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ہمیں بلیف کو بنانے میں مدد دیتا ہے جو کہ ہمیں کسی ڈیسیژن یا کسی ججمنٹ کی طرف لے جائے گا. کریٹیکل تھنکنگ میں ہمارا جو اپروچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریفلیکٹیو اور انالائٹیکل ہوتا ہے. مطلب اس میں ہم تجزیہ کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں چیزوں کی، تاکہ ہم اپنے بائسز کو، فلاس کو، انکنسسٹنسی کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور ان کی بنیاد پر پھر کوئی ڈیسیژن کر سکیں. ایمینوئل کانٹ ڈیولپڈ دی کانسیپٹ آف کریٹیکل فلاسفی اینڈ دی امپورٹنس آف کریٹیکل تھنکنگ. فلاسفی کی دنیا میں سب سے پہلے کانٹ نے کریٹیکل فلاسفی ڈیولپ کیا. اس کی وجہ سے کریٹیکل تھنکنگ کی امپورٹنس میں زیادہ اضافہ ہو گیا. کریٹیکل تھنکنگ کے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. It enhances ability to evaluate argument, improve reasoning and make informed decision. Critical thinking argument کو ہر طرح سے ایوولوٹ کرتی ہے، ریزننگ پاور کو امپروو کرتی ہے اور ہمیں بہتر ڈیسیژن کرنے میں مدد دیتی ہے. It encourages questioning of assumption and biases and increases skepticism. یہ ہمارے ازمپشنس اور بائسز یعنی مفروضات اور تعصبات کو کویسچن کرتا ہے یا کویسچن کرنے میں انکریج کرتا ہے اور اسکیپٹسزم کو بڑھاتا ہے. مطلب ہم ہر چیز پر ڈاؤٹ کرتے ہیں پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. اٹ فیسیلیٹیٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلمس اینڈ مینٹ آف سولوشنز. اٹ لیڈس ٹو بیٹر پرابلم سالونگ. کریٹیکل تھنکنگ پرابلم یا مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کی سولوشن کی طرف، اس کے حل کی طرف یعنی مسئلے کے حل کی طرف لے کر جاتی ہے، جس سے ہم اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. It recognizes limitations of knowledge and understanding and also enhances intellectual humility. کریٹیکل تھنکنگ کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اور نالج کے لمیٹیشن کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. یعنی ہماری سمجھ بوجھ اور ہمارے علم کا بھی ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے، اس کو جانتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انٹلیکچول ہیوملٹی یا فکری عاجزی ہے وہ بڑھتی ہے. جیسے سقراطیس نے بتایا کہ ہم فکری عاجزی سے ہی نالج کی طرف جا سکتے ہیں. لاسٹ میں ریشنل آرگومنٹس ہیں. ریشنل آرگومنٹ از اے فلاسفیکل میتھڈ دیٹ انوالو یوزنگ ریزن، لاجک اینڈ ایویڈنس ٹو سپورٹ اور ریفیوٹ اے کلیم اور پوزیشن.
This approach emphasizes the use of rational thinking, critical evolution and systematic analysis to arrive at a conclusion. یعنی اس طریقہ کار میں ہم منطق یا ریزن کے ذریعے کسی پوزیشن یا کلیم کو سپورٹ یا ریفیوٹ کرتے ہیں۔ ریشنل آرگومنٹ میں ہمارا مقصد کسی کنکلوژن تک پہنچنا ہوتا ہے، کسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، جس میں ہم ریشنل تھنکنگ، کریٹیکل ایوولوشن، سسٹمیٹک انالائسس کو استعمال کرتے ہوئے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ ریشنل آرگومنٹ کے بینیفٹ یہ ہیں: اٹ انکریجز کریٹیکل ایوولوشن آف انفارمیشن اینڈ آرگومنٹ، یعنی اس میں کسی آرگومنٹ یا کسی معلومات کو کریٹیکل ایوولوشن کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہتا ہے کہ کریٹیکلی دیکھا جائے، تنقیدی تشخیص کیا جائے کسی بھی پرابلم کا، کسی بھی آرگومنٹ کا یا کسی بھی انفارمیشن کا۔ اٹ فوسٹرز کلیئر اینڈ کانشائس کمیونیکیشن آف آئیڈیاز، یہ آئیڈیاز کو صحیح طریقے سے یا کلیئر وے میں کمیونیکیشن کرنے کو فروغ دیتا ہے یا پروموٹ کرتا ہے۔ اٹ پروموٹس ریسپیکٹفل اینڈ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ود ادرس، یہ دوسروں کے ساتھ ایک تعمیری ڈائلاگ کو، مکالمے کو فروغ دیتا ہے یا پروموٹ کرتا ہے۔ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو دی ایڈوانسمنٹ آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یہ علم یا انڈرسٹینڈنگ کی پروگریس یا ایڈوانسمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہ چاروں فلسفی کے بنیادی بیسک میتھڈس ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو۔